السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے ہم آپ کو ہمارے چینل دلچسپ معلومات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج ہم آپ کو پاکستان کی 5 مشہور اور خوبصورت ترین جگہوں کے بارے میں بتائیں گے، جن کو اگر آپ لوگ جا کر دیکھ لیں تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا واپس آنے کو دل نہیں کرے گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ نیچے لگے ریڈ کلر کے سبسکرائب کے بٹن کو ضرور کلک کر دیجئے اور اس کے ساتھ لگے یہ بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی تمام ویڈیوز فوراً مل جایا کریں گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پاکستان کی 5 مشہور اور خوبصورت جگہوں میں سے ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں وادی نیلم کی، جسے نیلم ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس وادی کو نیلم کا نام دریائے نیلم کی مماثلت سے دیا گیا۔ یہ وادی مظفر آباد کے شمال مشرقی سائڈ پر واقع ہے۔ نیلم روڈ کے ذریعے یہ وادی مظفر آباد سے ہوتی ہوئی کیل کے مقام تک پہنچتی ہے۔ مظفر آباد سے 84 کلومیٹر کے فاصلے پر ایت مقام واقع ہے۔ مظفر آباد سے ایت مقام تک روڈ کی حالت کافی اچھی ہے، مطلب آپ کوئی بھی ٹرانسپورٹ یوز کر کے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایت مقام میں آپ کو ضروریات زندگی کی تقریباً ہر چیز میسر ہوگی، جیسے کہ ہوٹلز، ریسٹ ہاؤسز، مارکیٹس، پوسٹ آفس، بینکس، ہاسپٹلز اور ٹیلی فون ایکسچینج۔ ایت مقام سے آگے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے نیلم کے کنارے 1524 میٹر کی بلندی پر کیران واقع ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے روڈ کی حالت کچھ خاص اچھی نہیں ہے، اور ویسے بھی سردیوں میں سنو فال کی وجہ سے یہاں ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ مظفر آباد سے لے کر ایت مقام تک آپ کو ہر آدھے گھنٹے میں وین سروس دستیاب ہوگی۔ اگر موسم اچھا ہو تو مظفر آباد اور کیل کے درمیان بسز بھی مل جاتی ہیں۔ دور دراز کے علاقوں تک پہنچنے کے لیے جیپس اور گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیلم ویلی میں اور بہت سی تاریخی اور خوبصورت جگہیں ہیں، جیسے کہ شاردا میں شاردا پیٹ اور جنوئی ٹاؤن ایک بہت ہی خوبصورت اور تاریخی جگہ ہے۔ اب ہم دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں وادی ہنزا کی، جسے ہنزا ویلی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وادی گلگت بلتستان میں واقع ہے۔ دریائے ہنزا کے شمال مغربی سائڈ پر یہ وادی 2500 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ پہلے یہ وادی آٹونومس ریجن آف چائنا، یعنی کہ چائنا کے انڈر ایک خود مختار ریاست تھی۔ اس کا بارڈر زنگ جیانگ سے لے کر شمال مشرق اور پامیر سے لے کر شمال مغرب تک تھا۔ 1974 تک یہ ریاست ایسے ہی چائنا کے انڈر ایک آٹونومس ریجن کے طور پر رہی۔ پھر 1974 کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے اس کا مسئلہ حل کروایا اور 1974 میں بلتت کو اس کا کیپٹل قرار دے دیا گیا، اور آج بلتت ٹورسٹ کے لیے ایک بہت ہی اہم جگہ ہے۔ ہنزا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس میں گوجال ویلی، اپر ہنزا اور لوور ہنزا، یہ 3 حصے واقع ہیں۔ اس وادی کو پہاڑوں کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ ٹورسٹ کے لیے یہ وادی ایک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اب ہم تیسرے نمبر پر بات کرتے ہیں سری پائے کی۔ سننے میں یہ ایک جگہ کا نام لگتا ہے، لیکن یہ ایک نہیں 2 جگہوں کے نام ہیں۔ شوگراں سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر اور بالا کوٹ سے تقریباً 34 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے۔ سری اور پائے دونوں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں۔ ہندو کش پہاڑی سلسلہ کے ٹاپ پر ایک سبززار ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ سری میں سری جھیل اور پائے میں پائے جھیل بہت خوبصورت جھیلیں ہیں، جن کو دیکھ کر ٹورسٹ بہت انجوائے کرتے ہیں۔ جو لوگ سنو فال کو پسند کرتے ہیں انہیں یہاں سردیوں میں جانا چاہیے، کیونکہ سردیوں میں یہاں سنو فال ہوتی ہے۔ سری سمندری سطح سے 2362 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ شوگراں سے آپ لوگ جیپ پر یا گھوڑوں پر سری، پائے اور مکرا پیک تک جا سکتے ہیں۔ پائے میں آپ لوگوں کو مناسب قیمتوں پر ہوٹل بھی دستیاب ہوں گے۔ اب ہم چوتھے نمبر پر بات کرتے ہیں کیلاش ویلی کی۔ یہ پاکستان کے ضلع چترال میں واقع ہے۔ ٹورسٹ کے لیے یہ ایک بہت ہی اہم جگہ ہے۔ یہ وادی ایک تاریخی پس منظر بھی رکھتی ہے۔ کیلاش ایک پرانی یونانی تہذیب ہے۔ اس پرانی تہذیب کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کے ہاں ایک منفرد
اور دلچسپ کلچر بھی پایا جاتا ہے۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں پہاڑوں پر چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے گھر بہت ہی عجیب انداز میں ہوتے ہیں اور دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بہت ہی خوش مزاج ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کچھ اہم تہوار بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، جن میں مشہور ترین اچھل فیسٹیول، فو فیسٹیول اور خوموس فیسٹیول منائے جاتے ہیں۔ اب ہم 5ویں نمبر پر اور آخر میں بات کرتے ہیں ناران ویلی کی۔ دوستو، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ناران کاغان دیکھنے کے لائق جگہ ہے۔ جی ہاں، آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا ہے۔ ناران ایک انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور اسی وجہ سے اسے ورچوئل پیراڈائز یا دنیا میں جنت کا ٹکڑا بھی کہا گیا ہے۔ یہاں پر پہاڑوں کی چوٹیوں کو برف اور بادلوں نے گھیرا ہوا ہوتا ہے اور یہ منظر قابل دید ہوتا ہے۔ ایبٹ آباد سے بالا کوٹ تک 72 کلومیٹر کا راستہ ہے، اور جہاں سے ناران ویلی شروع ہوتی ہے، اور اس سے آگے کاغان ویلی تک جانے کے لیے جیپس پر سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہاں سے کاغان تک 100 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ یہاں پر دریائے کنہار بہت ہی اہم دریا ہے، جسے دیکھنے کا اپنا ہی ایک منظر ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں اور بہت سی جگہیں ہیں جن کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے، جیسا کہ جھیل سیف الملوک جو کہ ناران سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے علاوہ آنسو جھیل، لالا زار اور ملکہ پربت اور اس جیسی اور بہت سی جگہیں ہیں۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو۔ دوستو، اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور ویڈیوز کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔